الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى آله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 کا درس ہوا. گزشتہ درس میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے بات کی گئی اور عمل کا دار و مدار اللہ نے نیتوں پر رکھا ہے. بندہ جب بھی کوئی عمل کرے تو عمل کرنے سے پہلے نیت اور عقیدہ کو درست کرے، اسی اعتبار سے اس کو ثواب ملتا ہے. نیت اور عقیدے میں کھوٹ ہے تو اس کو ثواب کی بجائے عذاب ہوگا. یہ وجہ ہے کہ جب آپ افضل العبادات نماز پڑھنے کی جب آتے ہیں تو آپ اللہ اکبر کہنے سے پہلے نیت کرتے ہیں. نیت کی میں نے 4 رکعت ہر کے واسطے اللہ کے پیچھے مانگتے. نہیں اتنا بولیں تو اتنا تو ہے، سوچتے ضرور ہے واسطے اللہ کے پیچھے مانگتے. وہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اب نماز پڑھیں. تو نیت اور عقیدے کا عمل میں دخل ہے، اسی لیے شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث کی شروع میں یہ امام بخاری نے کہا انما الاعمال بالنیات، عمل کا تعلق نیت ہوتا ہے. لہٰذا اس سے ایک عقیدہ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ کسی کے عمل کو دیکھ کر فوراً فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ جب عمل کا تعلق نیت سے ہے، عقیدہ سے ہے، تو اب آپ دیکھ کر سڈنلی فتویٰ کیسے لگا سکتے ہیں کہ عمل کرنے والا کس نیت سے کر رہا ہے، کس عقیدے سے کر رہا ہے. آپ کو کہا نیت اور عقیدے کا تعلق باطن سے ہے اور اب باطن سے آپ باخبر نہیں ہیں، آپ بے خبر ہیں. لہٰذا کبھی بھی کسی پر فتویٰ لگانے سے پہلے، اور وہ بھی خاص طور سے وہ فتویٰ جو کفر سے تعلق رکھے، شرک سے تعلق رکھے، بدعت سے تعلق رکھے، ایسے فتوے لگانے سے پہلے تو اور بھی 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں کہ ہاں بھائی کوئی کھڑے کو پیشاب کر رہا ہے، اس میں نیت دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہاں ڈانٹیں گے. کوئی بچہ کر رہا ہے وہاں ڈانٹیں گے، نہیں میری نیت یہ نہیں تھی، وہ نہیں تھی، وہ نہیں. ماں کو کوئی گالی دے رہا ہے وہاں نیت نہیں دیکھی جاتی، صراحت میں نیت نہیں دیکھی جاتی. نیت دیکھی جاتی ہے باطنی کیفیتوں میں، باطنی حوالے سے جو تعلق رکھتے ہیں. تو خاص طور سے جیسے کفر کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، یہ سب معاملات ایسے ہیں جو بہت بڑی سوچ سمجھ کر کے، اسی لیے سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی فقہاء کرام کا بھی اتفاق یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک لفظ ہے ایسا جس لفظ میں 99% جو ہے کفر کا نکل رہا ہے اور 1% ایمان کا نکل رہا ہے تو فتویٰ ایمان پر دیا جائے. دیکھ رہے ہیں پارہ نمبر 23 میں اللہ پاک نے فرمایا لا یرضی لعبادہ الکفر، ہم بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتے ہیں، یعنی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ بندے کافر بنیں، اللہ خود چاہتا ہے. تو کبھی بھی کفر و ایمان کا جب مسئلہ آئے تو بڑی سنجیدگی اور بڑی سوچ سمجھ کے، آپ کو تو خیر حق ہی نہیں ہے، یہ علماء اور محققین جو دھڑلے انداز میں جو دے رہے ہیں ان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے. عوام کو تو خیر اس سلسلے میں ہمیشہ ہمیشہ مطلب پیچھے رہنا چاہیے. اس معاملے میں خاص طور سے دھیان رکھیے گا کہ جب فقہاء جو بڑے بڑے احسانات ہیں اسلام پر جن کے، ان لوگوں کے قرآن حدیث سے جو نکالے ہوئے مسائل ہیں ان کا جب متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ ایک لفظ میں 99% بھی کفر کا ہو اور ایک بھی نظر آئے ایمان کا تو ایمان کا فتویٰ دیا جائے. آج کی تاریخ میں تو ایک بھی کفر کا نظر آتا سڈنلی فتویٰ دے دیتے. عجیب بات ہے، 99 کہاں تلاشتے ہو، ایک ہی میں فتویٰ دے دیتے. یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے. ارے اللہ کے نیک بندے ذرا سوچو کس کو بول رہے ہو کافر، کس کو بول رہے ہو بدعتی، کس کو بول رہے ہو مشرک جو کلمہ پڑھتا. دل چیر کر دیکھ رہے ہو، کلمہ اور ایمان کا تعلق دل سے ہے، دل چیر کر دیکھ رہے ہو تم. نہیں، اس لیے اس پر احتیاط کرنا چاہیے. تو اللہ کی راہ میں جو خرچ کیے تھے، میں نے میلاد النبی کے حوالے سے کچھ کہا تھا کہ یہاں پر بھی کسی بھی زاویے سے فتویٰ دینے سے پہلے سوچنا کہ ایک بندہ ہے اگر اللہ کے رسول کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے خبردار اس پر فتویٰ مت دو. رسول
رسول پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے صحابہ کرام کی اس عظیم الشان جماعت کو پیدا فرمایا اور صحابہ کرام نے رضا مصطفیٰ حاصل فرمایا، خدا کے رسول کی خوشنودی حاصل کی۔ اللہ پاک نے کہا ہم بھی تم سے راضی ہیں۔ اس لیے بندے اگر رسول پاک کی رضا کے لیے خرچ کیے ہیں، کھانے وغیرہ کا اہتمام کیے ہیں، تو کبھی بھی ان پر تانا نہ دیجیے کہ یہ کیا بات ہے، ویسا کرو، اس کی تانا نہیں دیجیے۔ تو ان کے عمل بڑے اچھے ہیں، ان کے اخلاص ان کی نیتیں اچھی ہیں۔ ہاں اگر ان کے اور دیگر اعمال میں اگر کچھ کرتے ہیں تو دیگر اعمال کی اصلاح کیجیے، دیگر اعمال کی اصلاح۔ آج بھی بڑا اہم اسی سے ریلیٹڈ پہلو ہے، آیت نمبر 262 میں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ سے وہی وہاں یہ تھا کہ جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ اس دانے کی مثال ہے جس دانے نے 7 دانہ اگایا، جس کے ہر دانے میں 100 ہے۔ ماشاءاللہ زوردار پنچے کر رہے ہیں ہم لوگ۔ آج بھی وہی ہے کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور میں نے بتا دیا ہے کہ مال خرچ کرنا یہ صرف مالداروں کا کام نہیں ہے، غریبوں کا بھی کام ہے۔ کیا 1 روپیہ خرچ نہیں کر سکتے آپ؟ ابھی ابھی جائیں گے تو مانگنے والے ہوں گے، خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرنا کہ مالک نصاب کو صرف نہیں، جو مال خرچ کرتے ہیں، جو مومن خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، کیونکہ اللہ صرف مالداروں کا اللہ ایسا نہیں، وہ غریبوں کا بھی اللہ ہے اور سب کے لیے جنت پیدا کیا ہے۔ توجہ دیجیے، تو جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں لیکن خرچ کرنے کے بعد، اب میں یہاں کے حساب سے سمجھا دوں، خرچ کرنے کے بعد لیتا نہیں لیتا، ایک دوسرے کو دیتے کرتے، ایسا یہ سب نہیں بولنا۔ دیے تو دعا لینا ان سے، دینا بھی اور دینے کے بعد دعا کروانا کہ دعا کرو اور میں دوں تمہارے کو، اللہ اور میرے کو دے تو تمہارے کو دوں۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر اپنے خرچ کیے ہوئے مال کے پیچھے احسان جتانے کے لیے یا تکلیف دینے کے لیے نہیں بڑھتے۔ احسان جتانے، من احسان، حسن من تکلیف، تو جو احسان جتانے کے لیے تیرے کو اتنے دن سے دے رہا ہوں تو تیرے کو اتنا کہا تو نہیں کرتا، ارے یہ تو بدلہ ہو گیا، یہ خرچ فی سبیل اللہ نہیں ہوا، یہ تو خرچ ان کے لیے آپ خرچ کیے، اللہ کے لیے خرچ کریں۔ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اللہ سے اجرت کی نیت کرتے ہیں، اللہ سے آپ کو امید رکھتی۔ کسی کو آپ دیں اور مطلب آپ معاشرے میں بھی دیکھیے، آپ شادی میں آپ دے دیے، اب آپ جو ہے آپ تو نہیں کہتے، لیکن کبھی آپ کا بیٹا، آپ کی اولاد، آپ کی بیوی کبھی بول دیتی ہے اتنا دیے پھر بھی ہماری بات نہ مانتا ہے، بابا نہیں، یہ کہیں پھینک کے چاٹے سب کی بات ہے، دے دیے تو اللہ پاک نے آپ کو دے دیا، ہو گیا ختم، طے ہو گیا، دکھ نہیں رہا۔ لیکن اگر بول دیں گے تباہی آئے، بربادی آئے۔ رسول پاک فرماتے ہیں دیا سو چیز اگر بول کر یا کسی بھی زاویے سے لوٹانے کی بات اگر کی جائے تو ایسے ہی ہے جیسے وہ کتا جو پھینکتا ہے پھر چاٹتا ہے، پھر پھینکتا ہے پھر چاٹتا ہے۔ ارے واہ! ہاں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، تو جو خرچ کرتے ہیں وہ احسان جتانے کے لیے خرچ کرنے والوں پر ان کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں اور نہ تکلیف دینے کے لیے پیچھے پڑتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی خوشخبری سنیے، ایسے وہ لوگ ہیں کہ لہم اجرہم، وہاں تو کوانٹیٹی بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہاں پر دیکھیے اپنی شان ایک کریمی بتا رہا ہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، یہ ان پر غور کریں آپ، لہم اجرہم کافی تھا جملہ، ان کے لیے ان کا اجر ہے، لیکن ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، یعنی بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ تو نے جو میرے لیے کیا، میرے بن گئے ہو، اجر بھی میرا، تم بھی میرے، طے ہو گئے۔ ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس۔ وہ بندے تو سب ہیں اللہ کے، لیکن ان کے بندے ہونا یہ آسان نہیں ہے۔ اسی لیے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں کبھی سنے ہوں گے آپ کہ عبد جو ہے سب ہیں، عبد ہی سب نہیں۔ عبداللہ تو منافقین عرب بھی ہیں، عرب کی منافقین بھی تھے عبداللہ، سمجھ رہے نا، لیکن اللہ کے بندے ہونے میں اور عبداللہ ہونے میں بڑا فرق ہے۔ اللہ نے بندہ پیدا کیا لیکن احساس بندگی ہے، اگر احساس بندگی ہے تو عبداللہ ہو، تو نہیں تو نہیں۔ تو یہاں پر فرما رہا ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، اور تاج وہ پہنا رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہ لوگ جو سوچتے ہیں ہم ولی بن سکتے ہیں، کام یہ کر سکتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ کبھی کبھی میں بولتا ہوں نا کہ ایسا نہیں بولنا کہ ارے وہ تو اللہ کے ولی تھے، جیسے آج کل عورتیں بہت بولتی فاطمہ نہ کو نام رکھو، با غریب ہو جاتی بیٹی۔
کتنی ایسا حیدرآباد میں سنا ہوں میں، ایسا نام نہیں رکھنا، کیوں؟ ارے پیبند کے کپڑے پہننا پڑتا، ماں کتنے دن تک جیتی، پھر تو اسی کی جنت میں جانا پڑتا، استغفر اللہ بات، ایسی سوچ، کتنی گھٹیا سوچ ہے، آپ دیکھیے کتنا مطلب بیکار. اور اب نماز وغیرہ کے بارے میں بولے ارے نہیں جی، ارے ہمیں فاتحہ نہیں ہے، فاطمہ نہیں ہے، اور فاطمہ اللہ کی بیٹی، اللہ کے رسول کی بیٹی تھی، اس لیے وہ اتنی نماز پڑھتی تھی، حسین ہمیں نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے مطلب سونا خالی ہمیں نہیں ہو سکتے، اب اتنی بڑی باتیں نہ کرو، ایسی سمجھو اس گمراہیت کی. میں کہنے جا رہا ہوں کہ دیکھیے یہ غریب نے 1 روپیہ خرچ کیا، اللہ پاک نے ولایت کا تاج پہنا دیا. اب سورہ یونس میں گئے ہوں گے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولی وہ ہے جن پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں. یہاں پر کہہ رہا اللہ جو لوگ اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں لہم اجرہم عند ربہم، یہ تو آئی، اور ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. واہ، وہ لوگ وہ ہیں جن کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، نہ فیوچر کا اور نہ پاسٹ کی غلطیوں کا خوف ہے، غم ہے، نہ وہ غم زدہ ہوں گے اپنے کیوں پر، اور نہ ہی وہ آنے والی زندگی کا خوف کریں گے. مطلب یہ کہ جو ولایت کو تاج ہے وہ پہنا دیا عام خرچ کرنے والے فی سبیل اللہ. سبحان اللہ. یہ جذبہ آپ کو ہم کو رکھنا ہے کہ جب بھی کسی کے لیے آپ کریں، چاہے خاندان میں شادی کا معاملہ ہو، چاہے عام لوگوں کا معاملہ ہو، جب آپ دے دیے ہیں تو وہ ایسا ڈیلیٹ کر دیجئے کہ ریکوری ہو ہی نہیں سکے، وہ پھر لوٹ کر آ ہی نہیں سکے. بس وہ ملے تو آپ کو جب ملنے کے وقت بھی یاد نہ ہو کہ میں نے ایسا کیا تھا کیا. جب اللہ کی بارگاہ میں ملے اس کا اجر تو آپ خود دنگ رہ جائیں، ایسا یہ کیا ہے؟ تو اے میرے بندے دیکھ، میں آج تمہیں انٹرنیٹ کی طرح دکھا رہا ہوں، اسکرین دکھا رہا ہوں، تو نے ایسا کیا تھا، لیکن کرنے کے بعد تو ایک دم بھول گیا تھا اور میری طرف متوجہ ہو گیا، میری رضا کی طلب میں اتنا محو مستغرق ہو گیا تھا کہ تو اپنے اس کیے ہوئے کو بھی احسان کے اعتبار سے یاد، سامنے والے کے اعتبار سے یاد نہ کیا، دے دیا دے دیا. اللہ پاک اسی لیے کوانٹیٹی نہیں دیکھتا ہے، وہ کوالٹی دیکھتا. عمر اور ابو بکر کا واقعہ بڑا مشہور ہے، جب نبی نے کہا کہ لاؤ چندہ دین کی خاطر، سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر میں جو کچھ بھی تھا لا کر دیتے ہیں. عمر فاروق نے اپنا 50% دیا لا کے اور 50% اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ دیا، لیکن عمر کا 50% ابو بکر کے فل پر بھاری تھا کوانٹیٹی کے اعتبار سے. تو عمر فاروق آج اتنا خوش تھے کہ آج تو میرے آقا سینے سے لگائیں گے، آج تو ابو بکر سے بھی میں آگے بڑھ جاؤں گا، اس طرح سوچ میں آئے ہوئے تھے. سیدنا نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق کامیاب ہو گئے. عمر فاروق اعتراض نہیں کر رہے، یا رسول اللہ انہوں نے اتنا دیے، میں تو اس سے زیادہ دیا ہوں، آپ میرے بارے میں کچھ نہیں بولیں گے؟ ہاں یہ جتنا دیا ہے جتنا تھا، اور تم جتنا دیے ہو آدھا رکھ کر دیے ہو. دیکھا تو کوانٹیٹی نہیں دیکھتا، وہ کوالٹی دیکھتا ہے. عظمت دیکھ رہے ہیں تو آپ دیجئے، 1 روپیہ دیجئے، 1 لاکھ پر وہ بھاری نظر آئے گا اگر آپ کا دل صاف ہے، آپ اگر حسن نیت اور حسن عقیدہ سے آپ دے رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو یہ توفیق، ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. آگے فرماتا ہے اچھا ایک اور بات ہے، اب وہ بھی نہیں ہو تو کیا کرنا، ابھی یہ 1 روپیہ بھی نہیں ہو تو کیا کرنا. ایسے بھی تو کچھ بندے ہیں جو لینے کے دینے میں ہے خالی، حالات خراب ہیں ایک دم بالکل، جس کو کسی بھی جو صرف لینے ہی کے اس میں رہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں حقیقت میں. ورنہ آج تو ماشاءاللہ لینے والوں کے پاس بھی 5 منزلہ گھر ہے. ہاں آپ جائیے اجمیر وغیرہ، واہ 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 اللہ بچائے، تو مانگنے والے کی ٹیکسی چلتی ہے، شام کے وقت حاضری دیتے ہیں آ کر کے، کتنا کمایا کیا کرا. ایسے سمے اللہ پاک ایسے اسٹینڈرڈ لوگوں سے محفوظ فرمائے. تو جو لوگ واقعی صرف لینے والے ہیں، واقعی تنگ دست ہیں، واقعی قحط زدہ ہیں، ایسے لوگ کیا کریں؟ ان کو بھی تو تاج چاہیے نا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا. وہ بھی تو بے خوف ہونا چاہتے ہیں، وہ بھی تو بے غم ہونا چاہتے ہیں، انہیں بھی تو جنت کی کا مزدہ چاہیے. قیامت کی ہولناکی سے جو ڈر اور خوف ہے ان کو، ان سے بھی تو بچنے کا ان کو بھی تو امید ہے. ایسے لوگ اس سے پہلے کہ رونے والے تھے کہ اللہ پاک کا مارا تھا قول معروف سبحان اللہ ومغفرہ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. اے لوگوں سنو،
اچھے سے سامنے والے کے سامنے پیش آ جانا، بہترین بولی بول دینا، اور تکلیف دینے کے بعد بھی معاف کر دینا، یہ اس صدقہ سے بہتر ہے جس صدقے کے بعد تکلیف ہو، جس صدقے کے بعد احسان کا پہلو۔ تو عام ان لوگوں کو بھی کہہ دیا کہ تم بھی چاہتے ہو ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، سنو، سامنے والے کو سلام کر دے، سامنے والے کو خوش کر دے، سامنے والے کو راستہ بتا دے، سامنے والے کو بھائی کہہ دے، سامنے والے کو اچھے سے رسپیکٹ دے دے، وہ صدقے سے کا تاج تم کو پہنایا جائے گا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا تاج پہنایا جائے گا۔ اللہ پاک واقعی عدل والا، واقعی انصاف والا، وہ امیر غریب نہیں، پیدا تو سب کو کیا ضرور ہے، امیر غریب بنایا اسی نے ہی، لیکن عدل کی جب بات آتی تو ایک کیٹیگری میں کھڑا کر دیتا ہے، محمود ویا سب کو ایک جگہ کھڑا کر دیتا ہے، رولاتا کبھی بھی اپنی ربوبیت کے اعتبار سے نہیں ہوتا۔ جنت کے معاملے میں سب کو ایک، چاہے حبشی ہو چاہے سیاہ سفید گورے ہو کالے ہو، سب کو ایک جگہ لا کر کھڑا کر، واقعی احکم الحاکمین اعدل العادلین، فرماتا ہے قول معروف، بہترین بات کہا کرو، وہ مغفرت اور معاف کا جذبہ رکھا کرو۔ رات میں بوئن بلے سے ہم آ رہے تھے، اتنی تیز وہ گاڑی چلا رہے تھے، میں نے کہا یار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو کیا، کلمہ پڑھ لو کیا، ابھی امت کی بہت ساری امیدیں لگی ہوئی ہیں، تو کئی کو ایسا چلا رہے ہیں کیسا لگا سعودی عرب میں بول رہا ہوں کہ آپ سعودی ریٹرن ہے کیا، تو ہاں سعودی میں گیا تھا، اور جگہ جگہ میں جب کوئی راستہ نہیں دے رہا ہے اس طرح سے غصہ، اس طرح سے ایک دم، اب میں بیٹھا ہوں بازو میں، ذرا بھی لحاظ میں کیا کرو، میں بار بار ان کو بول رہا ہوں یار تم کم سے کم بول تو دو کہ کلمہ پڑھ لو کیا، کیوں غصہ ہو، بیوی سے جھگڑا ہوا ہے، بولو تو صحیح، ہم دعا کرتے ہیں، کچھ تو بولو، نہیں میں مجھ کو جلدی پہنچنا ہے، جلدی پہنچنا ہے، ایک لفظ کہا اور واقعی ان کو دیکھ لیا، محسوس کیا، میں کہا آپ کے پاس بچے ہیں، ہاں 5 بچے ہیں، بیوی ہے، ہاں سب پڑھتے ہیں، باپ ماں ہے، ہاں، آپ اگر مر جاؤ گے بتائیے ان 5 کا کیا ہو، بیوی کا کیا ہو، آپ نہیں ہو یار، ان تمام کے اعتماد ہو، بھروسے ہو، اپنا لحاظ مت کرو، ان کا تو لحاظ کرو آپ۔ اس کے بعد جو وہ 80 پہ چلا رہے تھے 20 پہ چلانے لگے، 20 پہ چلانے، دیکھ رہے آپ احساس دیکھیے کب اللہ پاک اس کو کیا احساس دے دیتا پتہ ہے، اچھی بات کا دل میں اثر کرتا ہے، قبول کر لے تو آپ کو بھی ثواب مل جاتا ہے، انشاءاللہ سامنے والے کی ہدایت ہو جاتی، اور بڑے سے بڑا آپ صدقہ دے دیے، بار بار احسان جتا رہے کہ آپ آتے رہے تیری مدد کرا، تیرے کو بلاروں نہیں آتے، وہ نہیں آنا وہ ان کی بات ہے، آپ نیکی کرے یہ آپ کی بات ہے، تو آپ کو ان اجر الا اللہ، اللہ کی بارگاہ میں اجرت کی نیت سے آپ کو کرنا ہے، اور جو بندہ اللہ سے لینے کے لیے بولتا یا کرتا وہ بندوں کی دیکھ ریکھ نہیں کرتا، وہ بندوں کو نہیں دیکھتا۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، مجھ کو جب لے کر کے وہ گئے تھے تو سگریٹ پیتے ہوئے جا رہے تھے، کچھ نہیں کہا، میں پوچھ ہی نہیں رہے تو کیا کہوں میں، ڈائریکٹ بولو تو پتہ نہیں، سگریٹ نہیں اب تمباکو بھی کھانا شروع کر دیا تو مشکل، کچھ نہیں بولا، آتے وقت ان کو بولا یار آئندہ جو سگریٹ نہ پیے تو اچھا ہے، ایسا بولا کتنا پیتے 365 دن میں 365 پیے، میں دے دوں 365 سگریٹ کا پیسہ، لیکن تو سیب کھاؤ گے تب دوں گا، اب شرمندگی سے تھوڑا سا یہ ہو گیا، لیکن کو جتنی طاقت ہوگی بیٹے کو اتنا ہی پیار دے گا، بیوی کا حق اتنا ہی ادا کرے گا، ماں باپ کے لیے اتنا ہی تو زندہ رہے گا نا، اور تو ایک بھی فائدہ بتا دے سگریٹ کا، ہم بھی آج سے شروع کر دیتے، ایک بھی فائدہ بتا، ہم سیب کا فائدہ بتا رہے ہیں، ہم انگور کا فائدہ بتا رہے ہیں، ہم اچھی چیز کھانے کا فائدہ بتا رہے ہیں، تو ایک بھی فائدہ بتا دے، سب سے پہلے سب سے بڑا نقصان بتاؤ، یہ جو آپ پیے ہو مجھے جو مہک آ رہی ہے، جانتے ہو رسول اللہ حلال چیز جو لہسن حلال چیز ہے، پیاز حلال چیز ہے، لہسن اور پیاز کے بغیر کھانا نہیں ہوتا، لہسن اور پیاز کے بغیر کھانا پکانی ترکاری مکمل نہیں ہوتی، حلال چیز ہے، لیکن اس کو کھا کر مسجد میں آؤ گے تو رسول اللہ کہتے ہیں میری مسجد میں نہیں آنا، جانتے ہیں کیوں نہیں آنا؟ وہ پرسنل تکلیف کی وجہ سے نہیں، آزو بازو والے کو ڈکار لیے تو تکلیف ہوتی تھی، دیکھا حلال چیز کھا کر کے آئے تو بازو والے کو تکلیف نہیں ہونا،
اب تو سگریٹ ایسے ہی حرام چیز ہے، اس کو تو حضرت کے سامنے پی کر کے بات کر رہا تھا. ایسا احساس ہوا کہ صبح سے لے کے 7-8 مرتبہ فون آ چکا ہے الحمدللہ. تو یہ اچھی بات کہو، آپ امت کو اچھی بات کہو، انشاءاللہ اثر کرتی ہے بات، دل میں قبول ہوتی. پریشان مت ہو، بیٹھ مت جاؤ. یہ بنی اسرائیلیوں کا طریقہ ہے کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ اے نبی آپ اپنے رب کے ساتھ جائیے اور اچھے کھانا لائیے، اچھی چیزیں لائیے، ہم بیٹھتے ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں. امت محمدیہ کی رسپانسبلٹی ہے نہیں. امت محمدیہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی حامل پیدا کی گئی ہے کہ جس کو کہو اچھا کہو اور برائیوں سے روکو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. برائیوں کو دیکھتے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں جانا کرتے. برائیوں کا کسی نہ کسی زاویے سے موقع ملے تو آپ ان کی اصلاح کیجیے، اور اگر اچھائی کا موقع ملے تو آپ دیجیے انشاءاللہ. آپ پریشان مت ہوئیے کہ آپ کے اولاد ستا رہے، آپ کو نہیں، آپ کے اولاد ستا رہے، آپ کے خاندان والے بہوا ستا رہے، آپ پریشان مت ہوئیے. کیوں کہ آپ کا مقام آپ اولاد کی خاطر پریشان ہو، یا جن کی خاطر آپ پریشان ہوئے تھے لیکن اس پریشانی میں بھی خوشی تلاش رہے تھے. آپ جب کمانے کے لیے جاتے تھے تو اولاد ہی کی خاطر جا رہے تھے نا، بوجھ اٹھا رہے تھے، پریشانیاں چل رہی تھی. ماں نے خون پلایا، باپ نے کما کر لا کے دیا، تب نہ وہ خون بنا. یہ سوچو کہ جب تکلیف میں ہم نے اس کی خوشی چاہی ہے، آج اگر یہ تکلیف دے رہی ہے تو اب اپنی اس تکلیف کو یاد کر لیں کہ ہم خود تکلیف سہ چکے ہیں تیرے لیے. آج تو تکلیف دے رہا، یہ تو اپنی رسپانسبلٹی نہیں نبھا رہا ہے، لیکن میں تو نبھاؤں گا کہ جب تکلیف دے کر تیری خوشی چاہا ہو تو آج سن لے، ہم مولا کو اسی تکلیف کا واسطہ دیں گے. یقیناً تجھے ہدایت دے گا کہ ہم نے تیرے لیے سب کچھ کیا. تو اپنی ذمہ داری کیا ہے وہ سمجھنا. شکوہ شکایت کرے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. مسئلے کو حل کرنے کے لیے سولوشن تلاشنا، اور ایک باپ ماں کے لیے سب سے بڑا سولوشن یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی ان تمام کارکردگیاں جو اولاد کے حق میں کی ہے ان کا وسیلہ دے. اگر وہ کریکٹ نہیں ہے تو ان کا وسیلہ دے. اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے کہ ماں دعا کرے گا، باپ دعا کرے، انتظار کرتا ہے. قبولیت کی سند مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے مل گئی. ایک اولاد ہے، وہ اپنی اولاد کے تو باپ بن سکتے ہیں، ماں باپ بن سکتے ہیں، لیکن باپ ماں کے وہ ماں باپ نہیں بن سکتے. تو باپ ماں ہے، یہ قیامت تک کے لیے، جنت تک کے لیے. تم اپنی اولاد پر جو چلانا ہے چلا سکتے ہو، لیکن باپ ماں کے لیے تم ہو، تم پر وہ چلائے، تم نہیں چلا سکتے. قول معروف، بہترین بولی کہو. ومغفرہ، معافی کا جذبہ رکھو، معاف کرنے کا جذبہ رکھو. خوشی کے وقت آپ بریانی کھاتے رہے اور میں بولوں صبر کرو، ایسا کیسے ہوگا؟ تکلیف ہو آپ کو تب بولوں صبر کرو. تو پریشانی اور تکلیف کے عالم میں صبر کا مظاہرہ ہونا چاہیے. تو ایسے ہی جب کوئی آپ کو تکلیف ہو، ٹینشن ہو، کوئی پریشان کرے اور معافی، تب جا کر کے معافی کا صحیح مفہوم ہے. جب کوئی آپ کو پیار دے رہا اور کو میں معاف کرتا ہوں آپ کو، نہیں، اللہ پاک فرما رہا اچھی بات کہو. اچھی بات کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ جب ضرورت پڑے تو اچھی بات ہی کہنا. اور معافی کب؟ جب تکلیف ہو آپ کو تب معافی. اور سنیے، خیر من صدقہ، وہ اس صدقہ سے بہتر ہے یتبعھا اذی، جس صدقہ کے بعد تکلیف کی بات آئے. صدقہ بھی دے دیا، تکلیف بھی دے رہے ہو آپ. ارے آپ ماں باپ خود کرے. اب بیٹیوں کو کچھ ایسے بھی ہیں، ایسی بھی شکایت آئی کہ ماں باپ کرے اتنا تو دے دیا نا، پھر کتنا دینا کرتے ہیں. تو دیا ہی کہیں وہ سب سے بڑی پہلی بات. اولاد تو چلو ٹھیک ہے، وہ نادان ہے، آپ کے داماد نادان ہے، وہ منگوا رہے ہیں، لیکن آپ ایسا جملہ کیوں بول رہے؟ آپ اسلام کے دائرے میں بولو نا، یہ بیٹا بیٹی کی رسپانسبلٹی تیرے سر میں نے رکھی ہے، جیسے اس کی ماں کی رسپانسبلٹی میرے سر ہے. میری بیٹی تیری بیوی ہے، اس کی ماں میری بیوی ہے. میری ذمہ داری یہ ہے، تیری ذمہ داری ہے، تیری مردانگی یہ ہے کہ تو ان کو کھلا. یہ سولوشن ہے. ایک مرتبہ دو مرتبہ آپ خود دے کر کے ان کو حریص بنا دیتے، اور پھر تیسری چوتھی مرتبہ نہیں دیے تو اب بیٹی ہوئی کھاتی مار. نہیں، پہلے ہی راؤنڈ میں ایک دم سختی. واقعی ضرورت ہے تو رشتہ دار ہیں، الحمدللہ ہم پوری کریں گے. لیکن ضرورت نہیں ہے، ڈھب بیٹھے ہوئے ہیں دن بھر انتظار کر رہے ہیں کہ سسرال سے آئے. نہیں، وہ نامرد ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو لوگ نان و نفقہ کے لیے محنت نہ کریں، محنت کرنے کے بعد نہ ہو پھر تو ان کی مدد کی جائے گی. محنت نہ کریں اور پھر امید لگائے بیٹھے رہیں، ایسے کو اللہ پاک نے کہا کہ نہیں، ایسے کو رزق نہیں دوں گا. رسول پاک نے نامرد کہا، ممنوع قرار دیا.
ایسوں کے تعاون کرنا. بہترین باتیں اور معافی کا جذبہ اس صدقے سے بہتر ہے جو صدقے کے بعد تکلیف آئے. تکلیف آئے. آپ اس بات کو محسوس کیجئے کہ آپ ہم سب دے دیتے ایک مرتبہ 2 مرتبہ بیٹی کیسے تمہیں کرنا کیسے کرنا. اسلام مظلوم تو ہے، ظالم نہیں ہے. اسلام ظالم نہیں ہے، لیکن آپ ایک ظالم کا درس دے رہے ہیں. مدد کرنے کا مطلب یہ ہوا ظالم کو ڈھیٹ بنا رہے ہیں. خبردار خبردار. مظلوم ظلم سہنا یہ صحیح چیز ہے، لیکن ظالم کو ان کے ظلم سے باز رکھنا یہ بھی ضروری ہے. اس کے لیے کیسے ہے وہ آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ وہی اترے گی نہیں. اللہ پاک نے آپ کو شعور اسی لیے ہاتھ پاؤں ہاتھ اسی لیے دیا ہے. کب آپ یوز کرو گے ان چیزوں کو؟ کھانے پینے کے لیے صرف نہیں، جہاں ضرورت ہو وہاں اسلامی دائرے میں اس کو استعمال کرنا. رسول پاک نے کیوں فرمایا کہ جب 7 سال کا بچہ ہو تو آرڈر دو، 9 سال کا بچہ ہو تو مار کر نماز پڑھاؤ. مارنے کا حکم دیا رسول. مارنے کے مطلب نہیں ہے کہ مار مار کر ختم کر دو. مراد یہ ہے کہ ایسا کرو کہ اس کو ڈر ہو جائے کہ پڑھنا نہیں تو مار لگتی. یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے. مارنا کا اس کا مطلب نہیں مارتے رہو اور نماز پڑھتا ہے، ایسا نہیں. خوف ہو، ڈر ہو. ایسے ہی داماد کو احساس ہو کہ میں اس کا داماد ہوں لیکن بیٹی کا تو شوہر ہوں. اور شوہر کو اللہ پاک نے ایک ذمہ داری دی ہے کہ تم اس کا ان کے حقوق کو ادا کرنا. تم ان کے حقوق کو ادا کرنا. اللہ پاک آگے فرماتا ہے واللہ غنی حلیم. اور اللہ بے نیاز ہے، بہت صبر والا ہے، بہت بردبار ہے. یہاں پر غنی کیوں کہا اللہ پاک نے اپنے آپ کو؟ یہاں پر غنی اس لیے کہا ہے کہ تو مالدار ہے، پیسہ دے دیا اور اسے تکلیف دے رہا ہے تو کیا سوچ رہا مالدار ہوں؟ کچھ نہیں مالدار ہے، اللہ مالدار ہے. اللہ غنی ہے. تیرے کو یہ مال مر جانا دیکھنا 300 400 500 روپے کے کفن میں تجھ کو دفنا دیں گے، اور اپنے گھر میں بھی نہیں، ایئر کنڈیشن میں جا کر کے وقف والی زمین میں جا کے دفنائیں گے. اور سالانہ یاد کریں گے فاتحہ نظر نیاز میں، بس ہو گیا. زندہ تھے تو 100 مرتبہ کبھی بہو آ کر پوچھتی، کبھی بیٹا آ کر پوچھتا، کبھی یہ پوچھتا کسی کوئی چاہیے کچھ چاہیے. یہ ساری چیزیں تھی، یہی رہ گئے. کیوں؟ حقیقی غنی مالدار اللہ ہے. تو اگر تم نے اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے کیا تو اس غنی کا واقعی تم کو بھی اس غنی کی بے نیاز مندی کا کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے گا. واقعی چاہتے ہو کہ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی پوری زندگی کا کچھ نہ کچھ نذرانہ پیش کریں تو آپ 2 بات کا لحاظ کرو. اچھی بات بولنے کی کوشش کرو، اور اچھی باتوں میں یہ ہے سلام کلام کا ماحول قائم کرو، محبت کا ماحول قائم کرو. اپنے چہرے پر جتنا بھی شکن آئے پرسنل لائف میں، لیکن سامنے والوں پر اس کا احساس اور اس کا اظہار ہونے مت دو. ایک بھائی ہے آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا، امید لے کر آیا تھا کہ کچھ بولے، لیکن آپ کے چہرے پر اگر شکن دیکھے گا، تکلیف کے اور غم کے آثار دیکھے گا تو وہ کیا پیش کرے گا؟ لیکن ایسے عالم میں بھی اگر وہ پیش کر دے تو آپ خوش روئی اور خوش روی کے ساتھ ان سے پیش آؤ اور کہو میری تکلیف چھوڑو بھائی، آپ اپنی تکلیف بتاؤ. تو رب العالمین واقعی آپ کی بھی تکلیف کو فارمیٹ کر دے گا اور ان کی بھی تکلیف کو آپ کے ذریعے سے دور کر دے گا. ایسے ہی نہیں بھیجا آپ کے پاس اللہ پاک. اللہ فرماتا ہے اللہ غنی حلیم. اللہ پاک بے نیاز اور بردبار ہے. دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے، ابدیت کا جذبہ کامل عطا فرمائے. ہم سب کو ہم سب کے اولاد کو برکت عطا فرمائے. مبارک عظیم الشان برکت رحمت بھرے مہینے میں پروردگار عالم آمد بہار مصطفیٰ کے وسیلے سے گھر بار میں اولاد میں برکت عطا فرمائے. اولاد کو نیک بنا دے مولا، والدین کو شفیق بنا دے مولا، ہر ایک کی عظمت سمجھنے والا انسان بنا مولا. ہم سب کو معاف فرما دے مولا، ہم سب کے بڑوں کو بخش دے مولا. ہم سب کے چھوٹوں پر جو زندہ ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے بڑے جو بھی زندہ ہیں، سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.